لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ محبت کے ساتھ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، خالص سنی دوستو، السلام علیکم. خانوال میں اتنا خوبصورت پروگرام دیکھ کر دلی مسرت ہے، اور یقیناً اسے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہی چاہت کے ساتھ برادر عزیز صاحبزادہ سید فاروق شاہ دامت برکاتہم انہوں نے محبت سے سجایا. اللہ ان کے سجانے کو قبول فرمائے. سٹیج پر اتنی عظیم شخصیات، اتنے علماء کرام جلوہ افروز ہیں، اور میں ان کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں. ان کی موجودگی میں لب کھولنا، اور وہ بھی رات کے 1 بجے، کافی مشکل ہے. بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. طلباء کے خوبصورت چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، اور طلباء کو بھی سنانا ایک امتحان ہی ہوتا ہے. میں بہرحال انشاءاللہ کوشش کروں گا. اور دوسرا، میرے بیٹھتے ہی جو عزیزوں نے نعرے لگائے، یہ نعرے موضوعات تھے جو وہ مجھے دے رہے تھے. جتنے بھی نعرے تھے، تو میں بہرحال کوشش کروں گا کہ 1-2 باتیں ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں. سٹیج پر جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، فردن میں ان کا نام لوں تو کافی وقت ہو جائے گا. سبھی قابل احترام ہیں، اور میرے لیے بہت قابل احترام اور عزت والے ہیں. اللہ رب العزت جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. حضرت خواجہ صاحب نے بھی اتنی شفقت فرمائی. ہم تو ان کا بیان سننا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا وقت اس ناچیز طالب علم کے حوالے کر دیا. اب میں اسے سنبھالنے کی انشاءاللہ کوشش ایک اپنی بساط کے مطابق کروں گا. ربیع الاول کا مقدس مہینہ، جس میں عموماً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد اور پیدائش کے حوالے سے ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق کے مطابق پروگرام کرتا ہے، اور یہ کرنے بھی چاہیے. تو میں اب وقت اتنا بیت چکا ہے، تمہید میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ کہیں آپ کو زیادہ اونگ نہ آ جائے. بلا تمہید ہی 2-4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اسی سے برادر مکرم سید عزیز الرحمن شاہ صاحب کی دعاؤں کے ساتھ اسی میں سے کوئی موضوع نکل آئے گا انشاءاللہ. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے حسین سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول. وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. حسن کی نزاکت. حضرت رحیمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، شاہ جی بھی ہیں، حضرت قبلہ عارفی صاحب. حسن کی نزاکت،
اس جانبی علماء کرام میں سبق یہ اب سنانا ہے، حسن کی نزاکت۔ اماں آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسین بیٹا۔ اولے اولے میں نے اس موضوع پہ پہنچنا ہے جہاں سید معوض شاہ صاحب نے چھوڑا۔ اتنا ہنسی میں نے آج تک اتنا ہنسی نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں بولتی ہے، اسے اپنا بچہ بڑا ہنسی لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئی اور وہ آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے نہیں دیکھا ایسا؟ یوں کہہ رہی ہو نا جیسے بڑا جہاں گھوما ہے، تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، اپنا ٹبر دیکھا ہے، اپنا خاندان دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا ہنسی مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے، وہ آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑے سے علاقے، تھوڑی سی بستیاں، تھوڑے سے قبائل، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا ہنسی مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل امین بول اٹھتے ہیں آفا کہا گردیدام میرے بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ کائنات والو تم کہتے ہو ایسا ہنسی ہم نے نہیں دیکھا، تم سب نے جو بھی دیکھا، آج کا زمانہ دیکھا، آج کے لوگ دیکھے، آج کا حسن دیکھا، آج کے چہرے دیکھے، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے آ رہا ہوں۔ میں نے تو آدم کو بھی دیکھا، نوح کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ مجھ سے پوچھو ایسا ہنسی آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا۔ یہاں پہ میں ایک جملے کی گرہ لگانا چاہتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق۔ اماں آمنہ پہلے دیکھ کے مسکراتی ہیں، جزاکم اللہ، اماں آمنہ پہلے دیکھ کے مسکراتی ہیں پھر رونے لگتی ہیں۔ آمنہ کیوں روتی ہو؟ آمنہ کہتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتا۔ یہ جملہ وہ بڑی محبت سے سنے گا اور اس کے دل میں اترے گا۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیے، بستی میں، ماحول میں، معاشرے میں، کسی ایسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جس کا خامند گزر چکا ہو، کیا ماحول ہوتا ہوگا؟ اماں آمنہ رو کے کہتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتے، کاش اس کا بابا ہوتا، کاش اس کا ابا ہوتا۔ آمنہ پھر کیا ہوتا؟ آمنہ کہتی ہیں کھلونے لے کے آتے نا، باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، الم یجد کا یتیما فآوا۔ آمنہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے یتیم ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے ابا دنیا سے گزر گیا، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے عبداللہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے، فآوا، اس کا ایک میرے ساتھ کنیکشن ہے، میرے ساتھ تعلق ہے، میرے ساتھ نسبت ہے۔ تیرا بیٹا ہے، میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے اسے اپنا حبیب بنایا ہے، میں نے اسے سیاح لامکاں بنانا ہے، میں نے اسے مقصود کائنات بنایا ہے، مرکز کائنات بنایا ہے، ہادی کائنات بنایا ہے، روح کائنات بنایا ہے، طبیب کائنات بنایا ہے، حسن کائنات بنایا ہے، رونق کائنات بنایا ہے۔ آمنہ الم یجد کا یتیما فآوا، عبداللہ ہوتے کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے مٹی کے۔ آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں۔ الم یجد کا یتیما فآوا۔ آمنہ روتی کیوں ہو؟ کاش آج عبداللہ ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ سیر کو لے کے جاتے، باپ اپنے بچوں کو سیر کو لے کے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آمنہ فآوا، اس کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ عبداللہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی وادی میں، سیر کو لے کے جاتے عرب کے کسی پہاڑ پر۔ آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن کی نزاکت، امنگوں کی مالا، نبوت کا تالا۔ بس یہ جملہ ایک سنانا چاہتا ہوں آپ کو، نبوت کا تالا۔ حضرات علماء تشریف فرما ہے، میں بہت چھوٹا ہوں ان کے سامنے، لیکن یہ ایک جملہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے حوالے کروں۔
یہ ویسے وقت ہے نہیں کوئی نکتے بیان کرنے کا، لیکن میں کیے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. آپ تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نبوت کا تالا، اب قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا. اس پہ کھل کے خوش ہو کے بول دیجئے، اب قیامت آئے گی کوئی نبی. حضرت خواجہ صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت رحیمی صاحب اور علماء کرام اس جانب کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. حضرت شاہ جی، میں آپ کی بھی خصوصی شفقت، میرے پیارے بھائی مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، آپ کی شفقت کا طالب. ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، آپ دلیل دیں، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، اور ایک ہے کہ اللہ دلیل دے. ایک ہے کہ ختم نبوت پر اللہ کے قرآن کا اسلوب بڑا عجیب ہے، بڑا پیارا ہے. اللہ اب دلیل دینے لگے. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. تھوڑی سی توجہ دیں گے مجھے جی؟ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا. اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہوتی نہ. یہ جملہ جب پہنچ جائے تو تھوڑی سی مسکراہٹ مجھے دیجئے گا تاکہ میں پھر اگلا جملہ آپ کی خدمت میں رکھ سکوں. اللہ اگر اسے دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد. اتنا دھیمے لہجے والا جملہ تو نہیں تھا. لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. اپنا تعارف کرایا، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے. میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے. میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. اور محبوب کی ولادت بھی مشہور کرائی، آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے اور کوئی. اب تھوڑی سی اور توجہ. اچھا اللہ اگر بیٹے ہو گئے محبوب کے، ابراہیم پیدا ہو گئے، قاسم پیدا ہو گئے، تو وہ اگر بڑے ہو جاتے، خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے، کیونکہ پہلے ایسے نبی گزرے جن کے بیٹے بھی نبی. حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی. حضرت سلیمان، حضرت داود بیٹا نبی. تو محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے تو خدشہ تھا، لوگوں نے کہنا تھا یہ تو اللہ کے حبیب کا بیٹا ہے، لہٰذا یہ بھی. اب یہاں تک بات آپ نے سنی بھی ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، مجھے اس بات کا ادراک ہے. لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ وہ بڑے اگر ہو جاتے تو یہی خدشہ تھا نا کہ لوگوں نے نبی کہنا تھا. لوگوں نے اللہ وہ بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا قرآن میں کہ محبوب کے بیٹے تو ہیں، نبی نہیں. ہم نے تو بات مان لینی تھی. آپ نے دھیان سے جملہ سنا نہیں میرا. بیٹے اگر بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ بیٹے تو ہیں، ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں. حضور کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. یہ دو ہی صورتیں تھیں. اچھا اسے یوں سمجھیے، ایک پیر ادھر کھڑا ہو، ایک پیر ادھر کھڑا ہو، اس پیر کا بھی بیٹا ہو، اس پیر کا بھی بیٹا ہو، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہو. اس پیر کا بیٹا تو ہے، پیر نہیں. فضیلت کس کی ہوئی جی؟ جو پہلے پہنچ جائیں گے مجھے تو لطف فون پہ آئے گا نا. ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو. اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے، خطیب نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک عالم ادھر کھڑا ہے، ایک عالم ادھر کھڑا ہے، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہے، اس عالم کا بیٹا تو ہے، عالم نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ اب دو ہی صورتیں تھی. حضور کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا. اگر نبی ہوتا
تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے ساتھ ہوتے، میرا محبوب آتا، محبوب کا بھی بیٹا ساتھ ہوتا، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کا بیٹا تو ہوتا، نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میں گوارا نہیں کر سکتا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سبحان اللہ، شاہ جی سبحان اللہ، ما کان محمد ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ یہاں پہ میں علماء مجھے دعائیں دے رہی ہیں، اس جانب تشریف فرما ہے، یہ سلسلہ بھی ہونا ہی ہے، یہ بھی حصہ ہے پروگرام کا۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ میں علماء کرام نے مجھے دعاؤں سے نوازا، اگرچہ انہوں نے دل میں دعائیں دی، لیکن مجھے پتہ چل گیا کچھ نہ کچھ، کیونکہ میں نے کچھ ان کے چہرے خوبصورت دیکھ لیے، مسکراہٹ تھی چہروں پر۔ میں انہیں اگلا سبق اب سنانے لگا عارفی صاحب۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، گرامر کے لحاظ سے لیکن یہاں پہ لگتا ہی نہیں۔ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ لیکن کو کہتے ہیں مگر، مگر کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ پر۔ یہ یہاں پر تو لگتا ہے بندہ کسی کو کہے تیرا ہے کم نہیں ہو سکتا، پر تو پریشان نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور رستہ نکل رہا ہے۔ وہ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آئی؟ ولیکن رسول اللہ کو اگر اردو گرامر میں بھی لے کے آئیں، لیکن اللہ کا رسول ہے، تب بھی نہیں لگتا یہاں پر۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ؟ صاحبان توجہ ہے، توجہ ہے حضرات؟ ولیکن رسول اللہ، ماں باپ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے، لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں، اس کے سینے میں جو ماں ہو۔ بڑی اوکھی اوکھی گل سمجھا رہا ہوں۔ اس کے سینے میں جو ماں کی ممتا مشہور ہے۔ مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے، لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں، جو باپ ہو، جو کسی ایسی عورت، کسی عورت کے ہاں بچوں کے معاملے میں کوئی پریشانی بنے نا، خدا نخواستہ کہیں حادثہ ہو جائے، تو کوئی اور ایسی عورت اسے دلاسا دے جس کی اولاد نہ ہو، رہن دے کی ٹینشن لینی ہے، چھوڑ پڑے، دفع کر۔ تو وہ کہندی ہے تنوں کی پتہ، تیری اولاد جو نہیں۔ ہر عورت کے سینے میں شفقت نہیں ہوتی، وہ جس کی اولاد ہو، ممتا ہوتی ہے۔ باپ کے سینے میں شفقت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اب کسی کے دماغ میں یہ نہ جائے کہ حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں، ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ۔ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقت اکٹھی کر لی جائے، رسول اللہ کے سینے میں جو ایک ایک امتی کے لیے شفقت ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ اسی لیے تو میں ایک جملہ اس ربیع الاول میں نے عوام الناس کو سنایا ہے۔ محرم آتا ہے ایک پیغام لے کر، رمضان آتا ہے پیغام لے کر، ذی الحجہ کا مہینہ پیغام رکھتا ہے، ربیع الاول ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ میں وہ ایک لفظ صرف بولوں گا، آپ کے دل کی تار چھڑے گی، لیکن وہ جب چھڑ جائے تو اس دھڑکن کو لبوں پہ لے کے آنا۔ بخل اچھا نہیں لگتا ہر معاملے میں۔ ربیع الاول آ کے پیغام دیتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ ربیع الاول آ کے پیغام دیتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ جو بچہ لاوارث ہو نا، وہ بے شک 2 دن گھر نہ آئے اسے کوئی نہیں پوچھتا، پوچھا اسے ہی جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو۔ اور ابا پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا، کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا؟ حضور وارث ہیں۔ تھوڑا سی محبت کے ساتھ بولیے، حضور، حضور کیا ہیں، حضور کیا ہیں، وارث ہیں۔ یہ ابا جو وارث ہے نا، یہ چند سال پہلے وارث نہیں تھا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ تو نے اس کے آنگن میں آنا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا،
اگلے چند سالوں کے بعد بھی وارث نہیں ہوگا، اور حشر کے میدان میں اس نے تو پہچاننا بھی نہیں، نہ بیٹے نے باپ کو پہچاننا ہے نہ باپ نے بیٹے۔ حضور اس وقت سے وارث ہیں جب آپ آئے نہیں تھے۔ میرا جملہ بڑی محبت سے سن لیجئے، اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے، مجھ سے پہلے میرا جملہ سمجھ رہا ہے، یقین جانے، لطف آ رہا ہے مجھے۔ حضور آپ آئے نہیں تھے، حضور وارث تھے، اور میرے آقا قیامت کے روز بھی وارث ہے۔ حضور قیامت کے روز اس باپ نے تو پہچاننا بھی نہیں یہ جو وارث ہے اس وقت، اور پوچھتا ہے کہ بیٹا کدھر تھا، کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا۔ اس محفل میں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بلکہ سادہ لفظوں میں کہوں ابا بھی بیٹھے ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، اور نوجوان سمجھتے ہیں نا کہ ابے نے دوائیاں کھا لی ہیں، باہر سخت دھند ہے، سردی ہے، رضائی اوپر اوڑھ کے سو گیا ہے۔ ابا نہیں سوتا، ابا نہیں سوتا، اس کی تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں، لحاف اوڑھ بھی لینا کہ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا، کیوں؟ وہ وارث ہے۔ ایک جملہ اس بھرے پنڈال میں آپ تشریف لائے، آدھی رات کا وقت ہے، محبت سے اس ناچیز کو سن رہے ہیں، سید فاروق شاہ صاحب نے محبت سے اس پروگرام کو سجایا ہے، ایک جملہ اس ناچیز سے سن لیجئے، حضور وارث ہے نا تو حضور نے قیامت کے روز پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے؟ سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے۔ یہ ابا جو وارث ہے نا، میری باتیں سن رہے ہو ویسے؟ یہ ابا جو وارث ہے نا، یہ چند سالوں بعد وارث نہیں ہوگا، اور اس نے حشر کے میدان میں تو تجھے پہچاننا بھی نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا۔ بڑی محبت سے میرا جملہ سننا حضرت شاہ جی، حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، جام پلا رہا ہوں گا، میرے پاس جبریل امین دوڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کی امت پل صراط پہ پریشان ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کو چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کے پل پہ جاؤں گا، میں پل پہ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کی امت میزان پہ پریشان کھڑی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں، پیارے آقا فرماتے ہیں میں ادھر دوڑ جاؤں گا، اور ان تین جگہوں پر میں مسلسل قیامت کے روز دوڑتا رہوں گا، حوض سے پل، پل سے میزان، میزان سے حوض، حوض سے پل، پل سے میزان، اور پیارے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے۔ حضور ایسے وارث ہے۔ اب یہاں پہ مجھے ایک بڑا لطیف سا جملہ آ گیا ہے میرے ذہن میں، حضرات علماء کرام اگر مزید تھوڑی سی شفقت فرمائیں تو وہ میں آپ کے حوالے کروں۔ صاحبان توجہ ہے میری جانب میں؟ میں نے ابھی ایک اور موضوع کی جانب جانا ہے، لیکن اس سے میں نکلنے لگا ہوں اس سے۔ حضور ایسے وارث ہیں، میں نے باپ بیٹے کی مثال دی تو اس میں ایک مثال میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں حضرت عارفی صاحب۔ باپ کہہ دیتا ہے بیٹا تو میری سنتا ہی نہیں، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں، میری طرف آتا ہی نہیں، میری باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں۔ یہ جملہ پیارے قبلہ عارفی صاحب جب اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اصل میں ہر ایک کے اپنا ذوق ہوتا ہے، سننے کا بھی سنانے کا بھی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کو دل کو نہیں چھیڑے گا، لیکن اس کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا جب اللہ نے یہ جملہ مجھے عطا کیا تھا جو میں سنانے لگا ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں اس وقت بھی نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، جتنا کام کیے جا رہا ہوں تیرے لیے تو کیا جا رہا ہوں، ورنہ مجھے تو پینشن کافی ہے، مجھے تو جو کرایہ آ رہا ہے دکان کا وہ کافی ہے، میری تو کھیتی باڑی کی آمدن ہے وہ کافی ہے، مجھے تو جو جمع پونجی ہے میری زندگی گزارنے کے لیے وہ کافی ہے، میں اب بھی محنت تیرے لیے کیے جا رہا ہوں، تو میرے پاس بیٹھتا تک نہیں، میری سنتا تک نہیں۔
میرے پاس بیٹھتا نہیں. حضور فرماتے ہیں امتیو میں تو اس کا محبوب ہوں, میں تو اس کا حبیب ہوں, میں تو معصوم ہوں, میرے پلے میں تو گناہ ہی نہیں, تم میری سنتے تک نہیں, میرے پاس آتے تک نہیں, میرے پاس بیٹھتے تک نہیں, میں تو معصوم ہوں. سوچو تو صحیح میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں؟ میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا ہے؟ سوچو تو صحیح. میں تو معصوم ہوں, میں تو نبیوں کا امام ہوں, میں تو اس کا حبیب ہوں, میں تو اس کا محبوب ہوں, میں تو معصوم ہوں. سوچو تو صحیح, ابھی بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر, ابھی بھی سجدے میں جا کر یہی ہے نا میرے لبوں پر یا رب امتی. حضور ایسے وارث ہے. حضور ذرا محبت سے بول دو حضور. بس میں اسی بات کو کنارے لگانے لگا. باپ جب اس طرح کی باتیں کہے نا تو بیٹا کہتا ہے ابا صرف تیری سنوں, تیرے علاوہ کسی کی نہ سنوں, تیرے علاوہ کسی کے پاس نہ جاؤں. تو ابا کہتا ہے بیٹا سنا کر, لیکن ان کی جن کے بارے میں بتاؤں. جن کے بارے میں تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے. میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون ہے. میں تجھے بتاؤں گا لباس خضر میں رہزن کون ہے رہبر کون ہے. میں تجھے بتاؤں گا, میں تجھے بتاؤں گا بیٹا. تو کسے چچا کہہ سکتا ہے, تو کسے ابے کا دوست کہہ سکتا ہے, تو کسے چچا کہہ سکتا ہے, کس سے تو مشورہ لے سکتا ہے, یہ میں تجھے بتاؤں گا. تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. تجھے نہیں پتا تیرے حق میں اچھا کون ہے, کون کس انداز میں ہے, ظاہراً کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے. میرا تجربہ ہے, میں تجھے بتاؤں گا. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں, میں آپ کا خانے والوں بہت شکر گزار ہوں. رات کے اس پہر آپ جس توجہ سے اس ناچیز کو سن رہے ہیں, میں واللہ اس قابل نہیں ہوں. یہ اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں. لیکن اس جملے پر اس محبت سے بولیے گا, مجھے پتا چلے میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں, میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں, میں ان سے بات کر رہا ہوں جو ظاہراً بھی سنی ہیں اندر سے بھی سنی ہیں. میں ان سے بات, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں, میں صرف آپ کی بات مانوں, آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں. آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان. یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں. یا رسول اللہ پھر بتائیے نا میں آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں. آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اللہ آقا فرماتے ہیں میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان, میری بھی مان عمر کی بھی مان, میری بھی مان عثمان کی بھی مان, میری بھی مان علی کی بھی مان. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حدیث کرنے والوں کو اللہ کرے یہ حدیث بھی نظر آ جائے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان, میری بھی مان عمر کی بھی مان, میری بھی مان عثمان کی بھی مان. آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ انتظار کروں گا, پل پہ انتظار کروں گا, میں پل پہ کھڑا رہوں گا, میں میزان پہ کھڑا رہوں گا, لیکن یاد رکھنا کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, ان کے لیے کھڑا رہوں گا. ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور صحابہ والے ہوں گے. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ, گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا, موضوع سخن ہے بات صحابہ, ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ. سبحان اللہ اکبر کبیر. اللہ آپ سے راضی رہے. میں بہت شکر گزار. ایک دو جملے اور آگے اگر اجازت ہو تو جی. سٹیج چمک رہا ہے, منور جو کھڑا ہے ماشاءاللہ. جی جی میں جی جی سبحان اللہ. حضرت خواجہ صاحب تشریف فرما ہیں, دعائیں دے رہے ہیں مجھے, تو میں ایک جملہ آ گیا ذہن میں. اچھا
چلو پھر ادھر میں چلتا ہوں، میں اس جملے کو روکتا ہوں. یہ حضرت بہت لمبی ہو جائے گی بات، میں سمیٹنے لگا ہوں. جب اس ٹاپک پر، اس موضوع پر بات ہونا، میں نے آنا تو ادھر ہی ہے آپ کے حکم کی طرف، لیکن میری ایک بڑی کمزوری اور عجیب سی عادت ہے، ربط نہ ملے تو میں پوچھتا نہیں. صاحبان توجہ رکھنا، جب یہ بات ہو نا صحابہ کی، تو کئی لوگ پھر کہتے ہیں دیکھا صحابہ کی کرتے ہیں نا بات، آل بیت کی نہیں کرتے، یہ آل بیت والے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ جو بل پاس ہوا تھا، یہ جو بل پاس ہوا تھا، یہ صرف ناموس صحابہ کا تو نہیں تھا. ناموس صحابہ اہل بیت، اور تو نے قوم کو بتایا تھا یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. اگر یہ نہ ماننے والے ہوتے تو ان میں سے بھی تو کوئی بندہ کہتا کہ ہمیں منظور نہیں. جی ان میں سے بھی تو کوئی کہتا کہ ہمیں منظور نہیں. اچھا عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے حضرت شاہ جی کہ یہ بل ہے کیا، تو میں اس کا سادہ سا معنی کرنے لگا کہ یہ بل ہے کیا. پروگرام کا اشتہار تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، دیکھا ہے نا، حضرات کے نام لکھے ہوئے تھے. عارفی صاحب کا نام تو بعد میں تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مداح رسول عربی، ثنا خوان رسول. نیچے تھا چیئرمین بزم حسان پاکستان سید عزیز الرحمان شاہ، اس سے اوپر لکھا ہوا تھا بلبل مدینہ. نیچے صدر بزم حسان پاکستان، اور حضرات علماء کرام کے نام اوپر، مقرر خوش بیان، خطیب اسلام، فخر نقابت. حضرت رحیمی صاحب ایک میں جملہ عام عوام کے لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ پریشان ہو کہ یہ بل ہے کیا. یہ اوپر نیچے جو لکھا ہوتا ہے نام کے، شخصیت کے، یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ اس شخصیت کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس شخصیت کا پروٹوکول ہوتا ہے. یہ جو ناموس صحابہ والے بیت کا بل ہے نا، اس بل کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو اس پروٹوکول کے ساتھ مخاطب کیا جائے جو انہیں رب نے دیا. ہم نے نہیں دیا، کسی ہم میں سے، کسی ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں دیا، یہ رب نے دیا. اور صحابہ والے بیت ہماری نظر سے دیکھیے ہم کیسا مانتے ہیں. حضرت سید فاروق شاہ جی، ہم دونوں کو یوں ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب اگر آپ میرے ان جملوں کی جانب توجہ رکھے تو انہی کے ارد گرد ختم کر دوں گا، اور ذرا وہ سنیے گا کہ ہم دونوں کو یوں ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں. اور اگر لفظوں کی پہچان بھی آپ رکھتے ہوئے اور رات کے 1:30 بجے وہ سمجھ آ جائیں لفظ، تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ہے نور نظر، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ. سبحان اللہ. تھوڑا سا مجھے اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہے کہ آپ تشریف فرمائیں، اور یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے مجھے حکم دیا نا کہ تو بول، تو میں بھی تو گزارش کر سکتا ہوں نا، آپ بھی بولیے. ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، ہے نور نظر، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. تھوڑی سی سبحان اللہ میں اضافہ ہو جاتا تو میں 4 جملے پورے کر دیتا. ہے نور نظر، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ، تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی. حضرت اس لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سبحان اللہ کہو. حضرت رحیمی صاحب، فاروق شاہ جی، میں تہاڈا حکم پورا کرنے واسطے بائی پاس تو ہو کے جا رہے ہیں.
صاحبان عارفی صاحب سبحان اللہ حضرات آپ کو سنانے لگا ہوں ایک سبق اور میں بعض جملے پھر کھولنے کا جی چاہتا ہے اور قرآن سے ہی سہارا لیتا ہوں حضرت رحیمی صاحب اس میں بھی میں لوں گا تو صحیح انشاءاللہ قرآن سے سہارا اگر تھوڑی سی مسکراہٹ مجھے زیادہ مل جاتی ہے تو ہے نور نظر صاحبان توجہ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے صدیق میرا غنی بھی ہے میرا ہے فاروق میرا علی بھی ہے میرا ہے مقداد میرا میرا فارسی ہے میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے یہ نام بھی ہمارے ہیں ان پہ کسی نے قبضہ کر رکھا ہے صدیق میرا غنی بھی ہے میرا ہے فاروق میرا علی بھی ہے میرا ہے مقداد میرا میرا فارسی ہے میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ نبی کا امر اہل بیت نبی ہے سبحان اللہ بس یہ شعر میں انشاءاللہ آخری کروں گا کوشش اس کلام کا ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مودت میں قرآن بولا ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مودت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں سبحان اللہ ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مودت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں قرآن بولا حضرت رحیمی صاحب آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ جملہ ان کی طہارت میں اور اللہ قرآن میں بول کے فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس سبحان اللہ بس دیکھو حضرت میں ربط کتھوں ملایا جا کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے اگر فرنٹ والے 20 بندے میرے نال بولن نا تے اے جملہ سٹیج والیاں واسطے یادگار ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے تبلیغی بھائی فرماتے ہیں کہ ذکر پہ بٹھا دینا چاہیے میرا دل ہے سارے نہ بیٹھے ذکر پہ ایک بندے کو بٹھایا ان کی طہارت میں قرآن بولا حضرت ان کی طہارت میں قرآن بولا انشاءاللہ یادگار بنے گا اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب اللہ فرماتے ہیں میں ارادہ کر لیا میں ارادہ کر لیا اللہ جی میں اسی کی جانب جا رہا ہوں سبحان اللہ جی حضرت میرا آپ معنی سن لیتے نا جی تو آپ مجھے وہیں سے دعائیں دیتے جی سنیے تو صحیح حضرت نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت پہلے شاید میں مانا نہ کرتا مجھے کرنا پڑے گا سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں میں ارادہ کر لیا ہوں سبحان اللہ بھی میں آ کے آکھاں ایک تے میں مانا ہوں پورا کرن لگا اللہ فرماتے ہیں میں ارادہ کر لیا اللہ کس چیز دا ارادہ
عارفی صاحب اللہ کس چیز دا ارادہ؟ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں نبی دے ویڑے دے بارے ایک گل دا ارادہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اوے کاکا ادھر ویکھنا، ادھر ویکھ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب دے ویڑے دے بارے، خالو جی ہن منوں ویکھیو، کاش تسی پہلے میری گل سن لیندے تے پھر بول دے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان۔ چلو چلو حضرت نے تانوں جگایا تھے، حضرت میں سنانے لگا۔ لیکن جب میں پورا سنا لیتا تو پھر آپ فرماتے۔ بہرحال چلیں، میں خوش دلی سے آپ کی وہ بات تسلیم کر رہا ہوں، میری آپ بات سنیے۔ او کون نہ بولے تو میرا دل ہے بھی کون نہ بولے۔ اللہ فرماندے نے میں جی ادھر بھی کو خالو ہے نا، اللہ رب العزت انہیں بھی سلامت رکھے، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ جتنے حضرات تشریف فرمائے، عذرائے تفنن جملہ ہو گیا تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں خالو جان ہے، ادھر خالد بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماموں بھی تو تشریف فرما تھے۔ چلے چلے، اللہ رب العزت حضرات بزرگوں کو سلامت رکھے۔ صاحبان آپ کی توجہ ہے، مجھے بات بہت لمبی ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جڑا تسی منوں نہیں نہ دیتا، میں وہی تو تمہید بننے لگا، دیر ہو گئی۔ میں ہوں رحیمی صاحب پورا کراں دی جملہ۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، میں اپنے محبوب دے ویڑے دی باؤنڈری دے بارے ایک گل دا ارادہ کر لیا۔ ایس تو مٹھا ہون مانا میں اور کیویں تانوں کہاں تے تسی سبحان اللہ کہو۔ میں اپنے محبوب دے ویڑے دی چار دیواری دے بارے ایک گل دا ارادہ کر لیا۔ ایک گل دا، میں ہن تانوں ویکھ رہا کہ تسی میرے پاسے توجہ رکھیو۔ ایک گل دا ارادہ، اچھا میں ہن ادا مانا عام بندے نوں چونکہ سمجھانا ہے نا، تے او میں سمجھان لگا۔ پر امن خانے وال، اللہ ساڈے ملک پاکستان نو سلامت رکھے، امن و سلامتی دا گہوارہ بنے۔ حضرت میرا مانا کرنا تسی دیکھنا ہے۔ پچھلے دنوں میلاد النبی کے جلوس میں دھماکہ ہوا، ایسے دہشت گردوں سے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور مستونگ میں JUI کے پروگرام میں دھماکہ ہوا، اللہ شہداء جتنے بھی ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ خواستہ اس طرح کے حالات بن جائیں نا، تو جو یہ مذہبی پروگرام ہوتے ہیں یا ویسے بھی سماجی پروگرام ہو، سیاسی پروگرام ہو، اوتھے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی جاندی ہے، بھئی تو چیک کر کے اندر آن دینا۔ شاہ جی میں مانا کروں گا، اوتھے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی جاندی ہے، جلندری صاحب اوتھے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی جاندی ہے کہ چیک کر کے اندر آن دینا۔ او چیک کر دے، آ جا آ جا آ جا، انہوں بندہ جا کے کہے نا کی تو کھلوتے ہیں، اندر ایک مشکوک بندہ ٹر گیا، اگر تے کھلوتا ہے نا پہلی باری ادھر رنگ اٹھ جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی ٹر گیا ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی ٹر گیا ہوئے، جنہیں نہ جملہ سنیا وہ پھر میرے تے گلا نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی ہو گیا ہوئے ادھر رنگ اٹھ جائے گا جے پہلی باری کھلوتا ہے، جے دو چار دفعہ کی دے پہلے بھی کھلوتا ہے، دو چار دفعہ انہوں بندہ جا کے کہے نا کی تو کھلوتے، اندر ایک مشکوک بندہ ٹر گیا، انہیں کہنا ہے اگے آج تک ہویا تے نہیں، اگے آج تک تے جے بہتا پرانا ہے نا کئی وریاں تو کھلوندا چلا آ رہا ہے، امیر عظیمت دے ویلے
پرانا کھلوندا چلا آ رہے ہیں نا پروگرام تجربے کار ہے ادو ہاتھ بھی لاندا ہے تے ادو نظر بھی کئیاں نو تے اونجی کٹ دیندا ہے تے کئیاں نو نظر نال کہندا تو پاسے تے ہو جا اونوں بندہ جا کے کہے نا کی تو کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک تر گئے انہیں کہنا میرے ہونے وکھا کتھے وکھا کتھے اللہ منو تے اعتبار ہے تیری ذات تے میرا تے ایمان ہے تیرے قرآن تے اے جیلمی دے ٹٹر دی وجہ تو پوچھن لگا نبی دے ویڑے کوئی اے ہو جے آ سکدا ہے اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم اوے پیرے تے میں کھلوتا بکھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس میں نبی دے بیڑے گندی مکھی نہیں وڑن دیندا ہے کسی کے پاس ترازو تو میرا جملہ تولے اللہ فرماندے نے پیرا میرا ہے نبی دے بیڑے تھے کوئی عورت ہی وجہ آئے میں نبی دے بیڑے گندی مکھی نہیں وڑن دیندہ گندی مکھی نہیں عائشہ اس سیاست سے او بندہ کی کہندہ اوہ میرے ہونے ہیں کی مطلب تو منو کمزور سمجھے یہی تو جملہ اللہ نے لایا سبحان آقا سبحان آقا میں پاک ہوں میں او بولو تو صحیح میں اللہ نے کیوں لایا کئی حضرات میں شاید یہی سمجھوں گا کہ سبقت لسانی میں ہو جاتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں کسی کی اصلاح کر رہا ہوں شاید سبقت لسانی میں لوگ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ ہر عیب سے پاک ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ معنی ہے ہی نہیں عیب سے پاک تو نبی کی ذات ہے عیب سے پاک تو میرے آقا کی ذات ہے یہ میرے کپڑے پاک ہیں آپ کے کپڑے پاک ہیں آپ کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں پگڑیاں ہیں یہ پاک ہیں جی یہ میرے کپڑے پاک آپ کے کپڑے پاک مسجد کی چٹائیاں پاک علی پاک نبی پاک اللہ پاک معنی کیا ہے سبحان اللہ میرے کپڑے پاک آپ کے کپڑے پاک میرے کپڑے گندگی سے پاک آپ کے کپڑے غلاظتوں سے پاک گندگی سے پاک صحابہ تنقید سے پاک صحابہ تنقید سے پاک میرے آقا ہر عیب سے پاک میرا اللہ ہر کمزوری سے پاک اسی لیے اللہ نے یہ جملہ لگایا سبحان آقا پیرا محبوب دے ویڑے تے میرے تے منو کی سمجھ دے تو سی سبحان آقا میں ہر کمزوری تو پاک سبحان اللہ اب جو حضرت نے فرمایا میں اس کی جانب آ رہا ہوں جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی میں نے ادھر جانا نہیں تھا بات بہت لمبی ہوگی شاہ جی نے تو مجھے کہا تھا کہ 20 منٹ کافی ہیں اور میرے خیال میں گھنٹہ ہونے والا ہے جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پیارے آقا نے اپنی کملی اتاری اور فرمایا علی آجا فاطمہ آجا حسن آجا حسین آجا اب جب دعا فرمانے لگے نا رب سے مخاطب ہونے لگے دور کھڑی تھی ام سلمہ ام المومنین سبحان اللہ ام سلمہ دور کھڑی تھی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے ہائے ہائے سبحان یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے آقا فرماتے ہیں تمہارا آل بیت ہونا تو قرآن نے بتا دیا میں انہیں شامل کر دیا تمہارا تو یہ دیکھنا بیت اچھا جی اب میں سبق ہی سنا رہا ہوں آپ کو بیت بیت گھر کو کہتے
آخری جملہ اور پھر میں وہ شاہ جی کے 2 لفظ پورے کرنے لگا ہوں. بیت. آپ کے گھر میں واش روم بھی ہے, اسے بیت نہیں کہتے. ڈرائنگ روم بھی ہے, اسے بیت نہیں کہتے. گیراج بھی ہے, اسے بیت نہیں کہتے. جزاک اللہ حضرت. آپ کے گھر میں کچن بھی ہے, اسے بھی بیت نہیں کہتے. آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے, میں بہت محتاط ہو کے گفتگو کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے, باتا یبیتو بیتن. آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے جہاں میاں بیوی ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں بیت. اور جو اس میں رہے انہیں کہتے ہیں آل بیت. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ, تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں, ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. ہم سبھی مومنوں کی تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو, خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ. حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا, بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے, بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا. تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے, بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. سلام لاتے ہیں شام صبح ہزاروں نوری تیرے ہی در پر, تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا. لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا. لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا. ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے, حمیرہ تجھ کو کہا ہے اکثر. میں نے اتنا آپ کی سما خراشی نہیں کرنی تھی جی, میں نے اتنی سما خراشی نہیں کرنی تھی. وقت میں نے زیادہ لے لیا, میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. میں تو ابتدا میں ہی بڑے دھیمے دھیمے انداز میں گفتگو اس لیے کر رہا تھا کہ میں آپ کو زیادہ تنگ نہ کروں, آپ کے آرام میں خلل نہ ڈالوں. لیکن کچھ جملے میرے ذوق کی وجہ سے, کچھ دعاؤں کی وجہ سے, کچھ اسٹیج کی محبتوں کی وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار. اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار. حضرت وہ موضوع بھی بدل گیا اور وہ مجھے بھول بھی گیا, وہ مجھے بھول بھی گئی ہے. جزاکم اللہ. آخر دعوانا